बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आई सेट अकेडमी के फ्लोर से। माई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, BA इंग्लिश पेपर ए में नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। उस सिलसिले में आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन मुश्तमिल है ओल्ड मैन की ज़ाती हैसियत से, यानी कि सैंटियागो की ज़ाती हैसियत से उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे इसमें। और हम ये देखेंगे कि ओल्ड मैन एज अ पर्सन कैसा है, ओल्ड मैन का करैक्टर स्केच क्या है, और उसके अलावा ओल्ड मैन फ़िज़िकल उसकी अपीयरेंस, मतलब ओल्ड मैन का एज अ करैक्टर आज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये वीडियोस जो हैं ये आपके पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में आती रहेंगी और आप इस अहम टॉपिक के ऊपर अपने नॉलेज को अपडेट रखते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अभी हम शुरू करते हैं द ओल्ड मैन Santiago. First of all, we will discuss about his physical appearance. Santiago was an old fisherman. Santiago एक बूढ़ा मछेरा था। He fished alone. वो अकेला मछलियाँ पकड़ता था। In a boat, एक कश्ती में। In the Gulf Stream. गल्फ स्ट्रीम में। गल्फ स्ट्रीम जो है ये समुंदर के अंदर एक जगह को इन्होंने उसको मेंशन किया है गल्फ स्ट्रीम के नेम से। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक आम आदमी था। विदाउट द ग्लैमर ऑफ अ रोमांटिक हीरो, एक रोमानवी हीरो की चमक दमक के बगैर। देयर वॉज नथिंग अट्रैक्टिव इन हिज फिज़िकल अपीयरेंस, उसकी जिस्मानी बनावट में कोई चीज़ भी अट्रैक्टिव नहीं थी, पुरकशिश नहीं थी। ही वॉज अ वेरी पुअर ओल्ड मैन, वो एक बड़ा ही इंतहाई गरीब आदमी था। He was a fisherman by his profession. पेशे के लिहाज से वो एक मछेरा था। He was a fisherman by his profession. पेशे के लिहाज से वो एक मछेरा था। He lived in a locality of fishermen. वो मछेरों की एक बस्ती में रहता था। On the coast of sea. समुंदर के एक साहिल पर in Cuba, क्यूबा में। He lived, वो रहा करता था, यानी कि जीता था, अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ इन अ कॉटेज, एक सादा और आम सी ज़िंदगी एक कॉटेज के अंदर। ही पोजेस्ड वेरी फ्यू थिंग्स, चंद एक चीज़ें उसकी मलकियत में थीं। देयर वॉज नथिंग बट अ बेड, अ चेयर, अ टेबल एंड सम कुकिंग यूटेंसिल्स। कुछ भी नहीं थे, एक बेड था, एक चेयर थी, एक टेबल था और कुछ खाने वाले बर्तन थे। इन हिज कॉटेज, उसकी झोंपड़ी में। सच अ हम्बल एंड ऑर्डिनरी पर्सन कुड नॉट हैव एनीथिंग रिमार्केबल इन हिज पर्सन। इस तरह के एक आजिज़ आदमी और एक बिल्कुल आम सा आदमी एज अ पर्सन, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो काबिल ज़िक्र हो या महंगी हो। हाउ एवर, ताहम, द ओल्ड मैन वॉज जज टू बी, ओल्ड मैन को परखा जाता था, ओल्ड मैन पहचाना जाता था, टू बी द बेस्ट फिशरमैन ऑफ द लोकेलिटी, कि वो उस बस्ती का सबसे माहिर मछेरा था। ही वॉज क्वाइट थिन एंड लीन, वो बिल्कुल दुबला पतला था। ही हैड डीप रिंकल्स, उसकी गहरी झुर्रियाँ थीं। इन द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पीछे। देयर वर स्पॉट्स ऑन हिज चीक्स, उसके चीक्स पर दाग थे, उसके गालों पर दाग थे, स्पॉट्स थे। ड्यू टू एक्सपोजर टू द सन, सूरज की तमाज़त की वजह से। एक्सपोजर हरारत, तमाज़त गर्मी, सन की एक्सपोजर की वजह से उसके चेहरे पर निशान बन गए थे, स्पॉट्स थे। ही हैड ब्लू आइज़, उसकी नीली आँखें थीं। विच शोन ब्राइट विद हिज अनडिफीटेड स्पिरिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि चमकती थी उसकी अनडिफीटेड स्पिरिट ऑफ रेजोल्यूशन से, यानी उसके जज्बे के नाकाबिले शिकस्त, उसके अंदर जो इरादे का जज्बा पाया जाता था, उससे उसकी आंखें चमकती थीं।
اینڈ آپٹیمزم اور امید پرستی کی وجہ سے. ہی کالڈ ہمسیلف اے اسٹرینج مین. وہ اپنے آپ کو ایک اسٹرینج مین کہتا تھا, ایک عجیب آدمی کہتا تھا. تھوڑا سا یہ اسٹرینج مین کا امپیکٹ بھی ہم اس کویسچن میں ڈسکس کریں گے. دا اولڈ مین سینتیاگو ہیڈ ناٹ اٹریکٹیو اپیرنس, فزیکل اپیرنس. اولڈ مین کی کوئی اتنی اٹریکٹیو فزیکل اپیرنس نہیں تھی. ہی ہیڈ آرڈینری فیچرس آف اے ہارڈ ورکنگ لیبرر. اس کے عام سے خد و خال تھے جیسے ایک محنتی مزدور کے ہوتے ہیں. بٹ ہی واز اے اسٹرینج مین, لیکن وہ ایک عجیب آدمی تھا. ہی ہیڈ دا کانفیڈینس, ہیوملٹی اینڈ بریوری. اس کے اندر یہ تین چیزیں تھیں, تین خوبیاں تھیں. کانفیڈینس, اعتماد, ہیوملٹی, عاجزی, اور بریوری, بہادری پائی جاتی تھی. آف اے فائٹنگ ہیرو, کیسے, جیسے کہ ایک فائٹنگ ہیرو میں پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ساری خوبیاں جو تھیں یہ پائی جاتی تھیں. دا تھنگ وچ میڈ ہم اسٹرینج, وہ چیز جو اسے عجیب بناتی تھی, واز دا ان ڈانٹنگ اسپرٹ. وہ ایک نڈر جذبہ تھا, آف فائٹنگ, لڑنے کا, اگینسٹ ایوری تھنگ وچ کمز آن ہز وے, ہر اس چیز کے خلاف جو اس کے رستے میں آتی تھی. اب تھوڑا سا اس کی آئیز پہ ہم بات کریں گے سینتیاگو کی. ہز ہینڈس ہیڈ ڈیپ اسکارس. مطلب اب آئیز کے اوپر اسپیشلی اس کی جو جسمانی خد و خال اس پہ بات کریں گے, لیکن ہاتھ سے شروع کیا ہم نے. اس کے جو ہاتھ تھے ان پر گہرے زخموں کے نشان تھے, ڈیپ اسکارس تھے. این اکاؤنٹ آف پولنگ آف لائنس فار اے لانگ ٹائم, لمبے عرصے سے پولنگ آف لائنس کی وجہ سے, ڈوریوں کو کھینچنے کی وجہ سے. ایوری لمب آف دا اولڈ مین واز اولڈ. اولڈ مین کا ہر عضو بوڑھا تھا, ایکسیپٹ ہز آئیز, سوائے اس کی آنکھوں کے. دے ور بلو لائک دا سی, وہ سمندر کی طرح نیلی تھیں. اینڈ ور چیئرفل اینڈ ان ڈیفیٹڈ, اور پرمسرت تھی, ناقابل تسخیر تھیں. دے ور بریلینٹ, وہ چمکدار تھیں, آنکھیں اس کی چمکدار تھیں. دا اولڈ مین واز ویری پراؤڈ آف دیم. اولڈ مین کو ان پر بڑا فخر تھا. ہی ٹولڈ دا بوائے, اس نے لڑکے کو بتایا, مینولن کو, اس کا شاگرد تھا مینولن لڑکا. اس نے اس کو بتایا دیٹ ادر فشر مین لاسٹ دیئر آئی سائٹ, کہ دیگر مچھیرے جو تھے انہوں نے اپنی آئی سائٹ کو کھو دیا تھا. لاسٹ سیکنڈ فارم ہے کھو دینا, کھو دیا تھا. کیونکہ وائل, جب کہ دے وینٹ ٹرٹلنگ, جب کہ وہ کچھوؤں کے شکار پہ جاتے تھے. ہز آئی سائٹ واز کوائٹ رائٹ, اس کی نظر بالکل درست تھی. دو ہی وینٹ آن ٹرٹلنگ فار ایئرز آف دا ماسکیٹو کوسٹ, اگرچہ وہ کچھوؤں کو پکڑنے کے لیے ماسکیٹو کوسٹ پہ ایک عرصے سے جا رہا تھا. ہی کالڈ ہمسیلف اے اسٹرینج اولڈ مین, وہ اپنے آپ کو خود ایک اسٹرینج اولڈ مین بلاتا تھا. ہز فیس ریفلیکٹڈ دا پاور آف اینڈیورنس, اس کے چہرے پر ایک عکس تھا پاور آف اینڈیورنس, قوت برداشت کا. یعنی کہ قوت برداشت کی جہاں تک ہم بات کریں تو وہ اس کے چہرے سے ہی چھلکتی تھی. اینڈ پیشنس, اور صبر. ہی لک ٹو بی اے پرسن, وہ ایک ایسا آدمی لگتا تھا, ہو واز ریڈی ٹو فائٹ اے بگ بیٹل, جو کہ ایک بڑا میدان جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا. ود اینی تھنگ وچ کم آن ہز وے, ہر اس چیز کے خلاف جو اس کے رستے میں آتی تھی. وی کین سے, ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ دا اولڈ مین واز ناٹ بلٹ آن اے گریٹ اسکیل, کہ اولڈ مین کو ایسے بلڈ نہیں کیا گیا تھا گریٹ اسکیل کے اوپر, ایک بہت بڑے ایک شاندار طریقے سے گریٹ اسکیل پر اس کو بلڈ نہیں کیا گیا تھا. بائی ایمنگوے, ہی واز اے کامن پلیس اینڈ آرڈینری فشر مین, وہ ایک عام آدمی تھا, ایک عام سا مچھیرا تھا. with limited desires and a few ambitions, بڑے محدود سی خواہشات اور بہت ہی لمیٹڈ سا few ambitions, چند ایک عزائم کے ساتھ. اس کے کریکٹر اسکیچ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں فردر. سینتیاگو از دا سینٹرل کریکٹر آف دا ناول. سینتیاگو اس ناول کا مرکزی کردار ہے. ہی از دا ہیرو آف دا ناول, وہ اس ناول کا ہیرو ہے. ہی از اے فشر مین بائی پروفیشن, پیشے کے لحاظ سے وہ ایک مچھیرا ہے. ہی لیوڈ ان اے لوکیلٹی آف فشر مین, وہ مچھیروں کی بستی میں رہتا تھا. آن دا کوسٹ آف ہوانا ان کیوبا, کیوبا میں ہوانا کے ساحل پر.
ہی از اے مین آف لین اینڈ تھن باڈی. وہ ایک دبلے پتلے جسم کا مالک انسان تھا. ہی ہیز ڈیپ رنکلز ان دا بیک آف ہز نیک ریپیٹیڈلی. سیکنڈ ٹائم یہ ہم اس لائن کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کی گردن کے پیچھے کیا تھے؟ ڈیپ رنکلز تھے، گہرے جھریاں تھیں. دے آر ایوری تھنگ اباؤٹ ہم از اولڈ ایکسیپٹ ہز آئیز. اس کے بارے میں ہر چیز بوڑھی تھی سوائے اس کی آنکھوں کے. دے آر بلیو، وہ نیلی ہوتی ہیں. لائک دا واٹر آف دا سی، سمندر کے پانی کی طرح. دے آر چیئرفل اینڈ انڈیفیٹڈ، وہ پرمسرت اور ناقابل تسخیر ہیں. ہی از اے ویری ایکسپرٹ فشر مین، وہ ایک بڑا ماہر مچھیرا تھا. دا بوائے مینولن ٹیلز اس، لڑکا مینولن ہمیں بتاتا ہے دیٹ ہی از دا بیسٹ فشر مین، کہ وہ ایک بہترین مچھیرا ہے. ہی از ویری کیئرفل اینڈ کانشیس ان فشنگ اینڈ بوٹنگ، وہ ماہی گیری میں اور کشتی رانی میں بہت ہی محتاط رہتا تھا. کیئرفل بھی تھا اور کانشیس بھی تھا. ہی از کوائٹ فیملیئر، وہ پوری طرح آگاہ ہے. ود دا ویدر اینڈ دا سی، موسم کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ. ہی لرنز بیفور ہینڈ، وہ پہلے ہی جان لیتا ہے. وین دا لائٹ بریز ول بلو، کب ٹھنڈی ہوا چلے گی. اینڈ فار ہاؤ لانگ اٹ ول کنٹینیو، اور کتنے لمبے عرصے تک یہ چلتی رہے گی. سینتیاگو از اے ڈٹرمنڈ اینڈ ریزولیوٹ پرسن، سینتیاگو ایک پختہ عزم اور استقلال والا انسان ہے. ہی از ریڈیکیولڈ بائی ہز فیلو فشر مین، اس کے جو ساتھی فشر مین ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایز ان لکی، اسے بولتے ہیں بدقسمت. ایز اے فشر مین، ماہی گیر ہوتے ہوئے، ہی ہیز بن انسکسیزفل ان کیچنگ، وہ ناکام رہا ہے. انسکسیزفل ہے ایک ماہی گیر کے طور پہ، واقعی وہ ناکام ہے، انسکسیزفل ہے ابھی تک کس کو کیچ کرنے میں. ایون اے سنگل فش فار 84 days، پچھلے 84 دنوں میں ایک بھی مچھلی پکڑنے میں. اٹ از آن دا 85th day، یہ 85ویں دن ہوتا ہے. دیٹ ہی ہوکس اے مارلن، کہ وہ ایک مارلن کو پکڑتا ہے. ہی ہیز گریٹ ڈیفیکلٹی ان میکنگ ہم دا فش، وہ اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے میکنگ ہم، اسے بنانے میں، لانے میں. کہاں پہ؟ سوالو، نگلنے میں، یعنی کہ اسے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب مچھلی اس کو نگلے. کس چیز کو؟ دا بیٹ، چارے والی مچھلی کو. اینڈ ڈریگ ہم آؤٹ آف واٹر، اور اسے پانی سے باہر دھکیلنے میں بھی اس کو کافی مشکل کا سامنا ہے. اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اس کو مشکل کا سامنا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ مینولن نہیں ہے. ہم نے پڑھا کہ مینولن کے والدین اس کو روک دیتے ہیں کہ یہ بندہ بدقسمت ہے، اس کے ساتھ آپ مت جاؤ. اب یہ اکیلا ہے اور اس کو کافی ڈیفیکلٹی کا سامنا ہے. دا فش فائٹس ود ہم، مچھلی اس کے ساتھ لڑتی ہے. فار 3 whole days، مکمل 3 دن. ایٹ لینتھ، اگر ہم ایز مجموعی دیکھیں، ہی سکسیڈز ان پلنگ دا بگ فش، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے اسے کھینچنے میں، بڑی مچھلی کو. پھر اس کے بعد اس کی شارکس کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے. دا فرسٹ شارک، دا میکو شارک، پہلی شارک جو کہ میکو شارک ہے، ٹیکس اوے 1/4 آف دا میٹ آف دا اولڈ مینز مارلن، اولڈ مین کی مارلن کی تقریباً وہ 1/4 گوشت لے جاتی ہے. دا 2 sharks دیٹ کمز آفٹر ہم فردر ڈیمیج دا فش، 2 شارکس جو اس کے پیچھے آتی ہیں فردر وہ مزید وہ فش کو نقصان پہنچاتی ہیں. دا ادر شارکس ریڈیوس ہم ٹو بیئر اسکیلیٹن، دیگر شارکیں اس کو محض ڈھانچے میں بدل دیتی ہیں. دا اولڈ مین سکسیڈز ان کیچنگ دا فش، اولڈ مین مچھلی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بٹ از ناٹ فارچونیٹ ان لینڈنگ ہم، لیکن اسے زمین تک لانے میں بدقسمت رہتا ہے. بٹ ہی از ناٹ ڈسکریجڈ، لیکن وہ اس پر مایوس نہیں ہوتا. آل تھرو ہز فائٹ ود دا شارکس، شارکس کے ساتھ اپنی تمام تر لڑائی میں، ہی سیز، وہ کہتا ہے، آئی ول فائٹ دیم، میں ان کے ساتھ لڑوں گا. انٹل آئی ڈائی، یہاں تک کہ میں مر نہ جاؤں. نیور ٹو سبمٹ، نیور ٹو ییلڈ، نہ تو میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کروں گا، نہ میں پسپائی کا رستہ اختیار کروں گا. ہی از ہائیلی فلاسفیکل
وہ بہت بڑا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے. ان لائک ادر فشرمین، دیگر مچھیروں کے برعکس، ہی از اے مین آف آئیڈیاز. اس کے پاس کافی پلانز ہیں، اس کے پاس کافی آئیڈیاز ہیں، یعنی ساتھ ہی وہ سوچ بچار بھی رکھتا ہے اپنی اسکل کے ساتھ ساتھ. ہی از فلی اویئر آف دا ریزلٹس آف گڈ اور بیڈ ڈیڈس. وہ اچھے یا برے اعمال کے نتائج کے ساتھ پوری طرح واقفیت رکھتا ہے. ڈیورنگ ہز فائٹ ود دا بگ مارلن، بڑی مارلن کے ساتھ اپنی لڑائی میں، ہی پریز ٹو میری ان ہز اون وے. وہ اپنے طریقے سے حضرت مریم سے دعائیں مانگتا ہے. ہی ایٹ فرسٹ، سب سے پہلے وہ تھنکس آف کلنگ دا مارلن، مارلن کو مارنے کا سوچتا ہے. اب بگ سن کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. بٹ لیٹر آن، لیکن بعد میں ہی جسٹیفائز اٹ ایز اے پروفیشنل ایکٹ. وہ اسے جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ تو اس کا پیشہ ورانہ کام ہے. ہی میکس دا فلاسفیکل ریمارکس، وہ بڑا فلاسفیکل جملہ بولتا ہے، کہتا ہے ایوری تھنگ کلز ایوری تھنگ ایلس ان سم وے. ہر چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے مارتی ہے. مائی اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، یہاں پہ ہمارا یہ کویسچن ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے دا اولڈ مین سینتیاگو کے بارے میں مکمل طور پہ ڈسکس کیا، اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو لازمی یاد کریے گا. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ایگزام میں کامیاب کریں. آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی قسم کا کوئی کیوری یا کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو آپ کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں اس کو رائٹ ڈاؤن کریں. ایز سون ایز پاسبل ہم اس کا رپلائی بھی کریں گے. بیسٹ آف لک ٹو یو. تھینک یو ویری مچ ٹو واچ دا ویڈیو.